کہ اگر عورت کو کہا جائے کہ بھئی یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ جلدی نہیں بیٹھتی، یہ کرو تو جلدی کرتی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو جب وادی غیر ذی زرع میں بٹھایا اور آپ بیٹھ گئی بچے کو لے کر صبر کے ساتھ. عورت میں اگر صبر نہیں ہے تو اس کی زندگی ہمیشہ اجڑتی ہے. یہ جو معاملات ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے جا کر کے ماں کے گھر میں بیان کرنا، نمک مرچ لگا کر میری سانس تو ایسا کرتی ہے، ننن تو ایسا کرتی ہے، دیور تو یہ کرتا ہے، دیورانی تو یہ کرتی ہے، یہ چھوڑ دو. اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو تو چھوڑ دو. کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر کی بات اپنی ماں کے گھر پہنچانے کی. بلکہ کچھ عورتیں اس کو لازم سمجھتی ہے کہ اپنے ماں اپنے سسرال کی بات اپنے ماں کے یہاں پہنچائے. اچھا اس کے بعد ساری بہنیں جمع ہوتی ہے، پھر بھابیاں بھی ہوتی ہے، محلے والی ہوتی ہے. اچھا ایسا رے بھائی ایسا ہوتا، تو پھر اس کے بعد پھر اس کو مزید جو ہے وہ نمک مرچ لگا کر کے اس کو جو ہے پھر ابھارا جاتا ہے. اگر تیری سانس ایسا کرتی ہے تو تو نے بھی ایسا کرنا ہے، پھر تیری ننند ایسا کرتی ہے تو تو نے بھی، اگر اس نے تماچا مارا تو تو نے اس کے بال پکڑنے ہیں، اگر اس نے گھر میں گالی دی تو تو نے محلے میں جا کے گالی دینا ہے. اس سے جو ہے وہ پھر جدائیاں پیدا ہوتی ہے، طلاق تک کی نوبت آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں. شوہر گھر میں سکون نہیں ملتا، باہر سکون نہیں ملتا. باہر گیا تو سیٹ پریشان کر رہا ہے، باہر کے مسائل پریشان کر رہے ہیں، گھر میں آیا تو ماں اور بیوی کا جھگڑا دیکھ رہا ہے. یہ سارے مسائل ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ایسے حالات میں ایک انسان پھر کیا کرتا ہے؟ یا تو پھر وہ گھر میں رہنا چھوڑ دیتا ہے، یا پھر معاذ اللہ وہ کہیں سکون کی تلاش میں اس کے قدم ناجائز طرف اٹھنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ کبھی نشہ کرنے لگتا ہے، کبھی شراب پینے لگتا ہے، کبھی جوا کھیلنے لگتا ہے، کبھی غلط صحبت میں بیٹھنے لگتا ہے. میری قوم کی بیٹیوں، ایک شوہر کو اگر تم گھر میں سکون دو گی وہ کبھی دوسری جگہ سکون تلاش کرنے نہیں جائے گا. اور بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں موجود ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ شوہر کے لیے بیوی سکون کا ذریعہ ہے. وہ کبھی سچی بیوی نہیں ہو سکتی جو شوہر کو سکون نہ پہنچا سکے. بیوی تو اسی کا نام ہے جو شوہر کو سکون پہنچائے. شوہر دیکھ لے اس کو تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، صبر بہت بڑی چیز ہے. اگر گھر میں آپ کو کوئی ستاتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، آپ تھوڑا سا صبر کر لیں. اس لیے کہ ساس نے رہنا کتنے دن ہے، ننن نے گھر میں رہنا کتنے دن، اس نے تو کہیں شادی ہو کر کے چلی جانا ہے. اس لیے صبر سے کام لو. صبر کا صلہ بڑا بہترین ہوتا ہے. اور ادھر کی بات ادھر کرنے سے پرہیز کیا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا. تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بٹھا گئے. آپ بیٹھ گئی، چند کھجوروں کی تھیلی تھی، چند کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا چھاگل دونوں ہاتھ میں دیا. کافی امان اللہ. اٹھ کے کھڑی ہو گئی. میرے سرتاج کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. کہا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میرے لیے کافی ہے. بیٹھ گئی وہیں پر. آپ بیٹھ گئی استقامت کے ساتھ. مکہ جیسا شہر مل گیا، کعبہ جیسی عمارت مل گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سے کہتا ہوں صبر پیدا کرو. اور ایک اہم بات بڑی معذرت کے ساتھ، ہمارے شہر کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن اب سیریلوں میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات قائم کرتے پھرتا ہے، ویسے ہی ایک عورت کئی مردوں سے بھی تعلقات قائم کر سکتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز. کسی نے دولت کی لالچ دی، کسی نے زیور کی لالچ دی، کسی نے مال کی لالچ دی، بلکہ کبھی کبھی کسی بدبخت نے شادی کی لالچ دی. کیا اس غریب کے ساتھ مصیبتیں اٹھا رہی ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے. اور کیا اس جو ہے وہ بدصورت کے ساتھ رہ رہی ہے؟ دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں. یاد رکھنا یہ تقدیر کے فیصلے، قدرت کے فیصلے. اگر آپ کی قسمت میں بظاہر کوئی بدصورت، حالانکہ انسان کوئی بدصورت نہیں ہوتا، جس کے لیے قرآن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، وہ بدصورت نہیں ہوتا. لیکن عرف میں اگر کوئی کالی رنگ کا ہے، چلیے اگر کسی کی ناک ہی چھوٹی ہے یا آپ اس کا چہرہ پسند نہیں کرتی، پہلے تو آپ کو حق تھا شادی سے پہلے انکار کا، لیکن اب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے. میری بہنوں آپ نے اس کو قبول کر لیا. اور بھائیوں اگر آپ نے کسی ہلکی شکل والی خاتون کو قبول کر لیا ہے، اب اسے دھوکہ نہیں دینا. زندگی کے مجدار میں اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ چمڑی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دل کی وفا بڑی اہم چیز ہوتی.
اگر کسی لڑکی کو بدصورت شوہر مل گیا صبر کرے جنت ملے گی، کسی شوہر کو بدصورت عورت مل گئی صبر کرے جنت ملے گی، اور کوئی خوبصورت ملے تو شکر کرے۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اگر آپ تھک نہیں گئے تو عرض کروں، تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں آواز تھوڑی سی کم آئی ہے، تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ، یہ نہیں تھکیں گی، یہ سنیں گی، کیونکہ آج ان کے کام کی بات ہو رہی، آپ کی بھی ہو رہی ہے، آپ بھی سنیے۔ اب موقع شادی کا ہے، ہمارے اقبال بھائی کی نواسی ہے، نواسا ہوتا ہے کیا جو بھی ہے، ہاں ہمارے اقبال بھائی بہت پرانے ساتھی ہیں، دکھتے نہیں ہیں لیکن نبی یہاں اقبال بھائی کا بھانجا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے شادی کے اندر۔